فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ کلمہ پڑھنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص ہر روز 100 بار یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، مال و دولت میں، اس کی اولاد میں اور اس کی زندگی میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ ایسا کلمہ پڑھنے کا عمل ہے۔ جو شخص یہ کلمہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ عطا فرماتے ہیں، اس کے مال و دولت میں برکت، اس کی اولاد کو فرما بردار اور اس کی زندگی میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے آپ اس کلمے کو نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، مال و دولت، اولاد، زندگی اور عمر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، جب زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا میزان عدل قائم کرے گا۔ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے اور کرامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ہوگا۔ آپ اس میدان میں اس ماں کی طرح پریشان دکھائی دیں گے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ آپ اسی پریشانی اور بے تابی سے اپنی گنہگار امت کے ایک ایک فرد کو تلاش کریں گے اور امتی امتی کہہ کر پکارتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو حساب کے لیے پہلے لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے صحابہ، خلفاء، انصار، مہاجرین، شہداء، صدیقین، صالحین اور اولیاء کو قطار در قطار بلاتے جائیں گے۔ فرمان خداوند ہوگا، اے محمد، موتی لائے ہو گنہگار کہاں ہے؟ مخلص لائے ہو مفلس کہاں ہے؟ نمازی لائے ہو بے نمازی کہاں ہے؟ علماء لائے ہو جاہل کہاں ہے؟ فرمان خداوندی سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں رونے لگیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، مجھے تیرے کرم کی بارگاہ میں تو یہ گمان تک نہ تھا۔ فرمان ہوگا، میرا مقصد دوستوں کو عذاب دینا نہیں، میں تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کا حساب اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوئے تو میں درگزر کر دوں گا۔ اس وقت دیکھنا میں آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، سابقہ انبیاء اور رسولوں کو جس قدر مدراج اور سعادت ملی ہے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی ہے، اور یہی محبت اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام صبح اول کو آفتاب کی روشنی سے حصہ پا سکتے ہیں تو ہم بھی نور محمدی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایمان آفتاب کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک ظالم کے پنجہ ستم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سرکش کی آتش غضب کو گل و گلزار سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی برکت سے شعلہ جہنم کی تکلیف سے نکالے جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن کو کوئی عام دن مت سمجھیے، وہ دن بہت سخت ہوگا، بہت لمبا ہوگا، اور بعض احادیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حصہ معلوم ہی نہ ہوتا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے گرتے جائیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ گرتے آہستہ اور کچھ گرتے گراتے، اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کا آخری حصہ کنترا مقام ہے، جہاں پر تمام اہل ایمان کو روک لیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ اور بغض ہوگا
تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32 یا 33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد جوان بن جائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا ہول ناکیوں سے بھرا ہوا دن خوش نصیبوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور انہیں عزت بخشے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی ہول ناکیوں، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ مسلمانوں کو اور مومنین کو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا یہ دن محض چند گھنٹوں کا معلوم ہوگا، بلکہ عصر سے مغرب کے وقت تک برابر لگے گا۔ وہ اس میں حوض کوثر سے پانی پئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جائے گا جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا۔ وہ جس حورین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دنیا میں دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی تکالیف دور فرمائیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تنگ دست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر میدان حشر میں اللہ پردہ ڈالے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں کوئی تکلیف دور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص مال و دولت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد نہ کر پائے، یعنی نہ تو اس کے پاس مال و دولت ہے یا پھر اس کی طبیعت میں کنجوسی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرے۔ محترم ناظرین، درود و سلام نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عزت کا اظہار ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کلام ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، خاص طور پر فجر کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کی خاص فضیلت آتی ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے انتہائی بہترین وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی اور اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں، رزق میں، مال و دولت میں، آل اولاد میں اور گھر کے تمام معاملات میں، اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، دراز ہو جائے، نہ صرف عمر دراز ہو
بلکہ اس کی زندگی میں، اس کی لمبی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ برکت بھی شامل حال رہے، یعنی اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، شیاطین سے اور ہر طرح کی مشکلات سے اسے آسانی میسر ہو۔ تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہر روز فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکت وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں علی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بہت سا مال عطا فرمائیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ محترم ناظرین، سائل یہ سن کر حضرت علی شیر خدا باب العلم کے پاس چلا آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ ضرور عطا فرمائیے کیونکہ میں انتہائی تنگ دست ہوں۔ اس وقت حضرت علی کے پاس بھی بظاہر دینے کو کوئی چیز نہ تھی، لیکن فراست سے جان گئے کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک، جبکہ ایک روایت میں 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر اسے کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کہ تجھے علی نے کیا دیا، اور اس نے جب مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی، اور اس نے جب مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ اور محترم ناظرین، یہ دیکھ کر وہاں بیٹھے کئی کافر مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اس میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجتیں ہیں۔ وہ جو مصیبتوں کے اندھیروں میں اس قدر کی دعائیں کرنے والا ہے، بیماریوں تکلیفوں کو دور کرنے والے، ذلت و مسکنت میں نبی علیہ السلام کو میری شفاعت کرنے والا بنا اور میری پردہ پوشی فرما، کیونکہ تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ظالمانہ ہیں۔ پہلی یہ کہ کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کریں، اور دوسری نماز سے فراغت پانے سے پہلے اپنی پیشانی پوچھے، تیسری اذان سن کر مؤذن کے کلمات کا جواب نہ دے، چوتھی یہ کہ اس کے نزدیک میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت کعب بن احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو فرمایا یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے وہ درود پاک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے لیے رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے، تنگ دستی اور تنگی کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ہر روز نماز فجر کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی تسمیح لازمی پڑھیں، اور خاص طور پر جمعہ کے روز عصر سے مغرب کے وقت کے درمیان میں درود ابراہیمی کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن کم از کم 100 مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیض و برکات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، اور اس درود کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ایسا نمازی جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کو پسند ہو۔ یا اللہ، ہمیں درود پاک کی برکت سے دل کی روشنی، ایمان کی مضبوطی، اعمال کی قبولیت اور زندگی میں آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ، درود پاک کی برکت سے ہماری حاجات پوری فرما، دلی مرادیں پوری فرما،
بیماروں کو شفا دے، غموں کو دور فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، اور ہمارے گھروں، دلوں اور زندگیوں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ یا رب کریم، ہمیں اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، درود پاک ہماری قبروں میں روشنی، روز قیامت نجات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔